السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد۔ آج سنجیدہ عنوان ہے، موضوع جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے، اور آپ اگر اس کو دھیان سے سنیں گے غور و فکر کے ساتھ تو پھر سمجھ آئے گی، ورنہ سطحی طور پر ایسے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ سکے گی۔ کوشش کروں گا کہ اسی بھی لاگ میں ساری بات کو میں سمجھا سکوں، بتا سکوں۔ سمجھنا تو آپ نے خود ہی ہے، کیونکہ انسان کسی کو سمجھا نہیں سکتا، سمجھنا اس نے خود ہی ہوتا ہے۔ تو آج کا جو عنوان تھا، جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، کہ انسان اور حیوان میں جو اشرفیت کا جو نمایاں فرق ہے وہ کیا ہے، تو یہ آج کا عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جبلت، جس کو انگلش میں انسٹنکٹس کہتے ہیں، یعنی قدرتی عوامل، اور جو قدرتی طور پہ جس کو سیکھنا نہ پڑے، اور جو قدرتی طور پر اس کی ساخت اور اس کی اپنا شخصیت اور اس کی جو بھی جنس ہے، یا جو بھی کوئی وہ چیز ہے، اس میں وہ چیزیں قدرتی طور پر پائی جائیں۔ جیسے انسان ہے تو اس کو سانس لینا، کھانا پینا، یہ سکھانا نہیں پڑتا، کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کوئی سکھائے کہ بھئی ایسے سانس لینا ہے، یا ایسے دودھ پینا ہے، اس طرح نگلنا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو جو ہے، جیسے خوشی کا اظہار ہے، ہنسنا، غصہ آنا، اور جو ہے جو جنسی معاملات ہیں، یہ سارے، اور یہ چیزیں، یہ ان کو انسانی جبلت، جو کہ حیوانی جبلت بھی ہے، حیوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی جس کی آموزش نہ کرنی پڑے، اس کو سکھانا نہ پڑے کہ اس طرح غصہ آتا ہے، اس طرح خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح جب اس کو بچہ ہے، اس کو کوئی چیز دیں گے وہ خوش ہو جائے گا، تو اس کو یہ نہیں کہ تم نے خوش ہونا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، اس کو جبلت کہا جاتا ہے۔ اور قدرتی طور پہ جیسے سورج ہے تو وہ یا آگ ہے، تو آگ جو ہے وہ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی جذبے کے، اور بغیر کسی کے کہنے پہ، وہ اس کا کام ہے جلانا، روشنی آئے گی اور جلائے گی، یہ اس کی نیچر ہے۔ تو یہ وہ چیزیں، یعنی جو کسی کو سکھانی نہ پڑے، اس میں قدرتی طور پر پائی جائیں، تو اس کو جو ہے وہ نیچر کہا جاتا ہے، جبلت کہا جاتا ہے۔ اور قدرتی طور پر جو چیزیں خود بخود پائی جائیں، اس کو جو چیزوں میں پائی جائیں، اس کو قدرت کہا جائے گا۔ جیسے پانی کی قدرت ہے کہ وہ ڈھلان کی طرف آتا ہے یا نیچے کی طرف جاتا ہے، اس طرح ہر چیز کی کوئی نفسیات ہوتی ہے۔ تو سورج ہے وہ بغیر اس کے دماغ کے، وہ جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں، ان کو قدرتی عمل اور جبلت کہا جاتا ہے۔ جبلت جو ہے یعنی انسانوں میں جو پائی جاتی ہے، حیوان میں پائی جاتی ہے، اس کو جبلت کہیں گے۔ اور جو چیزوں میں پائی جائے گی، سورج میں، آگ میں، مٹی میں، اور ان کی جو ہوں گی وہ قدرتی عوامل، کو نیچر کہا جائے گا۔ تو یہ جو ہے انسان کا کیا، اب انسان اور حیوان میں جو فرق ہے، یا فرق ہم نے کرنا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے۔ انسان اور حیوان میں ان جبلت اور نیچر پر کنٹرول کرنے کا فرق جو ہے وہ کہلاتا ہے انسانیت۔ یعنی ایک جو کوئی بھی حیوان ہے، وحشی ہے یا غیر وحشی ہے یا پالتو ہے، تو وہ اس کی یہ جبلت ہے کہ وہ کمزور کو دیکھ کے اس پہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اور طاقتور کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، یعنی خوف کھاتا ہے، اور
اس کا یہ ہے کہ جب وہ تاکہ آپ نے آج کل تو بہت چیزیں جو ہیں اللہ کی رحمت سے اتنا وسیع ہو گیا ہے کینوس کہ جس کا اندازہ نہیں، جس کا اندازہ جو ہے کوئی کسی آج سے 200 سال پہلے پیدا ہونے والا شخص جو ہے اس کو ان چیزوں کا ادراک حاصل کرنا بڑا مشکل تھا، اور شاید آج اگر 200-300 سال پرانے آدمی کو لے کر آئیں تو وہ تو یہ چیزیں دیکھ کے ویسے ہی کہے گا یا تو جادو ہے یا کہے گا پاگل ہے، پاگل ہو جائے گا۔ تو یہ جو انسان ہے وہ ان چیزوں پر کمانڈ کرتا ہے، نیچر پر وہ کمانڈ کرتا ہے اور جبلتوں پر قابو پاتا ہے، تو اس کو انسان کہتے ہیں، یہی اس کی اشرفیت ہے۔ اگر اس میں یہ اشرفیت نہیں ہے تو وہ حیوان ہے، یعنی اس کی جبلت پھر وہ حیوانی ہے، وہ انسانی نہیں ہے، وہ حیوانی ہے۔ تو انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے تو وہ انسان کا کام ہے کمزور پر اپنا غصہ نہ دکھائے، یہ ہے انسانیت۔ اور جو طاقتور ہے اس کو دیکھ کے بھاگنا کھڑا ہو، یعنی آپ نے شیروں کو بھی دیکھا ہوگا، جب میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ابھی ایسا یعنی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ کینوس بڑا وسیع ہو گیا، تو آپ نے شیروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب بڑا شیر ہے، بھینسیں زیادہ ہو جاتے ہیں اور ٹکرے مارتے ہیں اس کے شیروں کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، شیر آگے آگے، لوگ کہتے ہیں بڑا شیر دیکھ لو۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ انسان جو ہے اس کا کام ہے اپنی جبلتوں پر کنٹرول کرے، یہ، اور انسان تبھی وہ انسانیت کے زمرے میں آئے گا اگر وہ اپنی جبلتوں پر کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس کو غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، اس کو دباتا ہے، یہی انسانیت کے لیے اشرفیت ہے۔ اب سگنل ہے، سگنل میں سگنل ہی کہہ دیتا ہوں، تو وہ کیونکہ ایکسنٹ ہمارا ایسا ہے تو ہم ایسے ہی فری سب رکھتے ہیں، کوئی اس کو نہ ایڈٹ کرتے ہیں نہ کچھ ایسا، بس فری لانس ہی اس کو چلائے جاتے ہیں۔ تو اب ٹریفک کا سگنل ہے، سگنل، تو اس پر سرخ اشارے پر رکنا انسان کا کام ہے، رکنے کو دل نہیں کرتا، یعنی کسی کا دل نہیں کرتا کہ میں اس جو سرخ ہے تو اس پہ رکوں اور دوسرے کو راستہ دوں، لیکن انسانیت کا، اگر وہ انسان ہے تو وہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پہ رکے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے، رکے، تو وہ کہلائے، وہ اس کی انسانی۔ لیکن عموماً آپ نے دیکھا وہ لوگ ایسا ایسا آگے نکل جائے، وہ یعنی دوسرے کا راستہ کاٹ کے یا اس کی خلاف ورزی کر کے، تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے باقی قدرت ہے، اب پانی ہے، پانی کا کام ہے ڈھلوان کی طرف جانا، نیچے کی طرف جانا، لیکن انسان اس پہ کمانڈ کر کے، یعنی اس کا ویکیوم کریٹ کر کے اس کو اوپر لے جاتا ہے، اس کی تو نیچر ہے نیچے کی طرف جانا، لیکن وہ اس کو اوپر لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز ہے، تو ہوائی جہاز جو ہے وہ ہر بھاری چیز جو ہے وہ اوپر سے نیچے گرے گی، جو مرضی کر لیں وہ نیچے گرے گی، لیکن انسان اس کی نیچر پر، قدرت پر کمانڈ کرتے ہوئے اس کو آرام سے اتار لیتا ہے نیچے، اور ہوا میں بھی اڑتا ہے۔ یہ اب ہوا میں پرندے کا کام ہے، پرندے کی نیچر ہے کہ وہ ہوا میں اڑے، لیکن انسان اڑتا ہے، انسان جو وہ اس پہ، یعنی اس نے نیچر پر کمانڈ کی، تو انسان جو ہے وہ نیچر پر کمانڈ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ اب گائے کو جتنا مرضی آپ سمجھا لیں زمین گول ہے اور یہ فارمولہ ہے اور یہ پی ایچ اتنا ہوگا، یہ ایسڈک ہو جائے گا، یہ الکلائڈ ہو جائے گا، وہ گائے کو، کتے کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ اسی اپنی نیچر کے پابند رہیں گے، تھوڑا بہت وہ ایک حد تک آموزش کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے اس کی جو نیچر ہے کتے کی وہ کوئی بدل کے وہ آپ کو سمجھانے لگ جائے، کوئی فارمولے دینے لگ جائے یا صابن بنا دے آپ کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے یہ ہے انسان اور حیوان میں، یعنی حیوان، نباتات، جمادات اور حیوانات یہ نیچر کے پابند ہیں،
نیچر نیچر کے یہ پابند ہے، قدرت کے یہ پابند ہے، اور انسان جو ہے نا وہ ان کا پابند نہیں ہے، انسان ان پہ کمانڈ کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ انسانیت یہی میری یہی ہے کہ میں کمزور جو ہے وہ اس کو دباؤں نہیں، اور طاقتور سے میں ڈروں نہیں۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ ڈر کے بھاگنا ہی یا اس سے لڑنا ہے، یہ مراد نہیں۔ مطلب میں اس کو کہوں بھائی صاحب ٹھہرے تو صحیح، بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ یعنی یہ ہے اس کا انسان اور حیوان میں جو فرق ہے، جو انسان کے اشرف المخلوقات جو اس کو کہا گیا ہے کہ اشرف ہے، وہ اس کی یہی چیزیں اس کو اشرف کرتی ہیں، اور یہی اگر لیکن انسان اگر ان سے نیچے آ جائے تو پھر وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جیسے بعض کتے میں نے دیکھے ہیں، وہ کوئی چھچڑا وچھڑا ملتا تھا، میں گاؤں میں دیکھے، تو وہ زمین کھود کے اس میں دبا دیتے، اسٹاک کرتے تھے۔ اسی طرح پہاڑی کووں کو میں نے دیکھا ہے، وہ آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی زمین کھود کے اس میں دبا دیتے ہیں، یعنی اسٹاک کی ان کے ذخیرہ اندوزی کا وہ عمل پایا جاتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے، انسان میں بھی تھوڑی جبلت ہے جمع کرنے کی، چیز حاصل کرنے کی، لیکن اگر حیوان کی وہ اس کو کمانڈ کر کے اتنا لے جائے کہ اتنا جمع کر لے تو وہ پھر حیوانی خصلت ہو جائے گی، انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی جبلتوں پر، یعنی جو حیوانی جبلتیں ہیں، ان پر کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو کہا گیا ہے، نیچر کا یا فطرت جس کو کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یار وہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، حالانکہ کوئی دین فطرت نہیں ہوتا، یعنی فطرت کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں دین جو ہے وہ فطرت کے زیادہ قریب ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ فطرت کے مطابق ہے، ایسا نہیں۔ دین تو سکھاتا ہے فطرت پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اور دوسروں کے حقوق کا، یعنی جب آپ دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں تو یہ آپ فطرت پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی انسانیت کی اشرفیت ہے۔ اگر وہ اس پہ قائم رہتا ہے، اس پہ وہ ٹھیک رہتا ہے، تو پھر وہ انسان کہلاتا ہے۔ جیسے اقتدار میں ہے کوئی تو وہ طاقت قوت ہوتی ہے، تو پھر تو بڑی اونچے بلند بانگ دعوے اور یہ اور وہ، اور جب وہ اقتدار سے باہر ہوتا ہے پھر چوہے کی طرح چھپتے پھرنا، بھاگتے پھرنا۔ تو یہ جو ہے یہ ساری یعنی حیوانی عملیات ہیں۔ تو انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اس میں ہر حال میں اپنے آپ کی اپنی جو جبلتیں ہیں، حیوانی جبلتیں ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھے اور ان پر کمانڈ کرے۔ تو یہ چیزیں میں نے پڑھی تھی، کچھ عرصہ ہوا، تو یہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے کہ کہاں سے یہ پڑھی۔ تو یہ ہے بہرحال بہت شکریہ۔ تو آپ اس کو بس اور کیا کہنا ہے، باقی کوئی سننا، جس کو کسی کو پتہ نہیں یہ سمجھ بھی آئی ہے نہیں آئی ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی دلچسپی بھی ہوتی ہے کہ اس کو ان چیزوں سے دلچسپی بھی ہے یا نہیں ہے۔ چلیں، شکریہ بہت بہت۔